السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ریئل ہارر سٹوریز کی ایپیسوڈ 9 میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں خوش ہوں اور ہمیشہ تندرست و توانا رہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی سٹوریز کو نیریٹ کرتے ہیں، تو اگر آپ کی بھی کوئی ہارر سٹوری یا کوئی ایسا پرسنل ایکسپیرینس ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے۔ تو چلیے دوستو، مزید وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اور ہاں دوستو، اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دیجئے اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن وقت پر مل جائے۔ آج کی ہارر سٹوری جنہوں نے ہمیں سینڈ کی ہے وہ بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ تب پیش آیا جب ان کی نئی شادی ہوئی تھی اور ان کی عمر 23 سے 24 سال کے درمیان میں ہوا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں ایک جوائنٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگوں سے مراد ان کے 5 دیور ہوا کرتے تھے اور وہ سب شادی شدہ تھے اور آگے ان کے مزید بچے بھی تھے۔ اور آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ جہاں بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں برتن تو آپس میں ٹکراتے ہی ہیں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ لڑائی جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ میرے جو چھوٹے دیور تھے وہ غصے کے کافی تیز تھے اور وہ اپنی وائف کو کافی مار پیٹ بھی کیا کرتے تھے، اور چونکہ ان کا غصہ کافی تیز تھا اس لیے تمام گھر والے ان سے کافی ڈرتے تھے اور کوئی بھی ان کے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میرے چھوٹے دیور اپنی وائف پر کسی بات پر بہت زیادہ غصہ تھے۔ انہوں نے معمول کے مطابق ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور اس کے بعد تمام گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے۔ میری چھوٹی بھابھی کافی معصوم ہوا کرتی تھی، وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ رات ہو گئی اور تمام لوگ جب اپنے کمروں میں سو گئے تو ہمارے ٹی وی لاؤنج سے جو ہماری کمرے کے بالکل باہر تھا وہاں سے بہت تیز کینچی چلنے کی آوازیں آنے لگیں، اتنی تیز آوازیں کہ تمام کمروں میں آسانی سے جا رہی تھیں۔ تمام لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ گھر میں کیونکہ کافی زیادہ لوگ ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کر ہی رہا ہوگا، اور تمام لوگ اپنے کمروں میں ہی رہے۔ لیکن جب رات کافی زیادہ ہو گئی اور تمام لوگوں نے سوچا کہ پوری رات ہو گئی ہے اور کیوں کوئی پوری رات تک کینچی چلاتا رہے گا، تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو جگایا اور میں نے کہا کہ باہر سے بہت تیز آواز آ رہی ہے۔ ویسے تو آواز ان کو بھی آ رہی تھی لیکن چونکہ وہ سو رہے تھے تو اس لیے انہوں نے اس بات پر زیادہ غور نہیں کیا۔ ہم جب کمرے سے نکل کر باہر گئے تو ہم نے دیکھا کہ گھر کے کافی لوگ لاؤنج میں آئے ہوئے ہیں اور وہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اس آواز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ آ کہاں سے رہی ہے۔ بہرحال وہ آواز آتی رہی لیکن بس سب کیا ہی کر سکتے تھے، تمام لوگ واپس سے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے اور تمام لوگ کافی زیادہ ڈر چکے تھے۔ خیر جب صبح ہوئی اور کام والی صفائی کرنے کے لیے جب گھر میں آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ لاؤنج میں صوفے کے پیچھے بہت سارے کسی عورت کے بال کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم تمام لوگ کافی زیادہ حیران ہو گئے اور کافی زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور ایسا کیوں ہوا ہے۔ خیر آہستہ آہستہ تمام لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں ہوا ہے۔ گھر کے کئی لوگوں نے میرے چھوٹے دیور جو کہ غصے کے کافی تیز تھے ان پر اس بات کا الزام لگایا کہ چونکہ آپ بھابھی پر کافی زیادہ ظلم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس مخلوق کو غصہ آیا ہو اور انہوں نے آپ کو بتانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ خیر وہ بھی کافی ڈر گئے اور اس دن کے بعد انہوں نے بھابھی پر کافی حد تک اپنے غصے کی شدت کو کم کر دیا تھا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے۔ چلیے اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو ہماری اگلی سٹوری ہے وہ ہمیں ہمارے ایک بھائی نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے اور میری فیملی میں 4 لوگ ہوتے ہیں، میں، میری والدہ، میرے والد اور میری چھوٹی بہن، اور ہم لوگ ایک چھوٹے سے مکان میں رہا کرتے ہیں۔ میرے والد کاروبار کے سلسلے میں اکثر شہر سے باہر رہا کرتے تھے۔ میں اور میری والدہ اور میری چھوٹی بہن گھر میں اکیلے ہوا کرتے تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ میرے والد کاروبار کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے۔ ہم گھر والے معمول کے مطابق گھر میں اکیلے تھے۔ میں یہاں بتا دوں کہ جب میرے والد کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جایا کرتے تھے تو وہ 2 سے 3 ہفتے ضرور وہاں گزارا کرتے تھے۔ تو میں بتا رہی تھی کہ رات کا وقت تھا اور ہوا کچھ یوں کہ ہمارے دروازے پر بہت زور زور سے دستک ہونے لگی، اتنی تیز دستک کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی رات کو اتنی زور سے دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے۔ خیر میں اور میری والدہ ڈرتے ہوئے دروازے تک گئے
اور میری والدہ نے چپکے سے دروازے سے باہر دیکھا کہ آخر کون ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، باہر تو والد صاحب آئے ہیں۔ ہم لوگ کافی حیران ہوئے کہ ابھی تو ان کو گئے ہوئے صرف 3 دن ہی ہوئے تھے اور وہ واپس کیسے آ سکتے ہیں۔ خیر میری والدہ نے ان کو دروازہ کھولا اور میری والدہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو میری والدہ سمجھی کہ شاید سفر کی تھکاوٹ ہوگی اور تھک گئے ہوں گے، تو میں صبح میں پوچھ لاؤں گی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں جا کر سو گئے اور صبح جب ہم سب سو کر اٹھے تو میرے والد صاحب وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میری والدہ صاحبہ نے ان کو کافی زیادہ گھر میں ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملے۔ اس کے بعد میں نے اپنے والد کو فون لگائی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں تو گھر آیا ہی نہیں اور نہ ہی اگلے 2 ہفتوں تک گھر آنے کا کوئی ارادہ ہے۔ یہ سن کر تو میرے جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے اور میں اتنا زیادہ ڈر گیا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں تو ڈرا ہی ڈرا، میری والدہ مجھ سے بھی کئی زیادہ ڈر گئی تھی اور ہم نے سوچا کہ اگر رات کو وہ میرے والد صاحب نہیں تھے تو پھر وہ کون تھا۔ تو چلیے اپنی اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ ہماری اگلی سٹوری جنہوں نے ہمیں بھیجی ہے وہ بتاتے ہیں، میری عمر 60 سال ہے اور یہ واقعہ جب میرے ساتھ ہوا تب میں 22 سالوں کا ہوا کرتا تھا، یعنی کہ یہ واقعہ کافی زیادہ پرانا ہے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور میں نے اپنے گھر میں اوپر والے پورشن میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا رکھی تھی۔ جب رات ہو جایا کرتی تھی اور تمام گھر والے سو جایا کرتے تھے تو میں اس لائبریری میں جا کر کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ مجھے کتابیں پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ وقت کیسے گزر جاتا تھا اور فجر کا وقت ہو جایا کرتا تھا۔ خیر یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں رات کو جب سب سو جاتے تو اوپر لائبریری میں جاتا اور کتابیں پڑھتا رہتا۔ اسی طرح ایک دن سردیوں کی رات تھی اور میں اپنے معمول کے مطابق لائبریری میں گیا اور کتابیں پڑھ ہی رہا تھا کہ لائبریری میں موجود جو ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کا دروازہ باہر گلی کی طرف نکلتا تھا، اس پر دستک ہوئی۔ یہ تقریباً رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ میں کافی زیادہ ڈر گیا کیونکہ سردیوں کی راتیں تھیں اور وہ بہت زیادہ خاموش ہوتی ہیں، کوئی آواز ہی نہیں آتی۔ میں نے ایک دم باہر کھڑکی سے نکل کر دیکھا تو باہر گلی بالکل ویران تھی۔ میں نے سوچا میرا وہم ہوگا اور پھر سے کتابیں پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد دوبارہ سے دستک ہوئی۔ اس بار میں بہت زیادہ ڈر گیا لیکن میں نے ہمت باندھی اور میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، مونگ پھلیاں خریدنی ہیں؟ میں اس وقت اتنا زیادہ ڈر گیا اور میں اتنی تیزی سے دوڑا اور میں نیچے والے پورشن میں جا کر جس کمرے میں تمام لوگ سو رہے تھے اس میں جا کر لیٹ گیا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی زیادہ تیز تھی کہ بالکل میرے ہاتھ پاؤں سے ٹھنڈے پسینے نکل رہے تھے اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی رات کو کون مونگ پھلیاں بیچ رہا تھا اور اتنے اوپر یعنی کہ دوسرے پورشن تک اگر مونگ پھلیوں والا تھا بھی تو اس کا ہاتھ کیسے پہنچا اور اس نے دروازہ کیسے کھٹکایا؟ یہ تمام باتیں میرے دماغ کو خراب ہی کیے جا رہی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ خیر اس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گیا اور اس کے بعد میں نے کبھی رات کو دیر رات تک کتابیں نہیں پڑھیں۔ اچھا تو دوستو، اگر آج کی سٹوریز آپ سب کو اچھی لگی ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں مزید ویڈیوز بنانے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔